آئی اے کی بدترین کارکردگی۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی، ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے ڈی جی کو ہٹا دیا گیا ہے، احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی ہے اور اس وجہ سے ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس خبر بارے آپ کو بتائیں تو یہ ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی کے بعد ڈی جی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس بارے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی کے بعد ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، احمد اسحاق جہانگیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی کے بعد ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ بتائیے حسن۔ دیکھیں، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں بدترین کارکردگی کا گزشتہ چند عرصے میں مظاہرہ کیا گیا۔ ان کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی، جو ڈی سی کو ٹاسک دیے جاتے تھے، اطلاع سامنے آ رہی تھی کہ وہ اس کو اچیو کرنے میں بری طرح ناکام رہے، جس کو دیکھتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی جیسے پاکستان واپس پہنچے، انہوں نے کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بڑا ایکشن لیا اور ڈی جی ایف آئی اے کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ او ایس ڈی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ باقاعدہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی منظوری دے دی گئی ہے اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کو فوری طور پر چارج جو ہے وہ چھوڑنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے کے مختلف اگر دیکھا جائے تو ان کے ذمہ کچھ اسائنمنٹس لگائی گئی، جس میں سائبر کرائم بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ اہم تحقیقاتی معاملات تھے، جس میں ایف آئی اے کے معاملات کو جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ چلانے میں ناکام رہے۔ اسی طرح کچھ کرپشن کی شکایات بھی سامنے آ رہی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی نے جو ہے پورا ایکشن لیتے ہوئے ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کے اقدامات جاری کیے اور وزیر اعظم نے ان کی توثیق کی اور ان کو کہا کہ جو وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی جن ایشوز پہ ان کو تحفظات ہیں، میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں اور ان کو عہدے پر نہیں برقرار رہنا چاہیے، جس پر وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ اقدامات جاری کیے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح نیسکو کے حوالے سے بھی ان کو کچھ ڈائریکشن دی گئی تھی، اسی طرح دیگر جو کچھ اہم معاملات تھے، جس میں غیر قانونی طور پر جانے والے بیرون ملک افراد کے حوالے سے کچھ اقدامات دیے گئے تھے، تو یہ معاملات کو جو ہے وہ فوری طور پر تحقیقات کرنے میں ناکام رہے، جس کے بعد کچھ ایک انٹیلیجنس کی بھی ذمہ داری لگائی گئی تو ان کو بروقت جو ہے وہ متعلقہ افراد کی گرفتاریاں میں لائی گئی، لیکن ایف آئی اے جو ہے وہ متعلقہ افراد کی گرفتاری کرنے میں بھی ناکام رہا۔ پھر اسی طرح نیسکو کے حوالے سے اور دیگر بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے، اسمگلنگ کے حوالے سے جن کو ٹاسک دیے گئے تھے، وہ بھی جو ہے ان کی ناقص کارکردگی دیکھنے میں آئی ہے۔ اب ڈی جی ایف آئی اے کی تبدیلی کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں خصوصاً لاہور سمیت دیگر افراد جن پر جو ہے مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ مبینہ طور پر کرپشن جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، عوام کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ آتے ہیں، سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے، دفاتروں کے چکر لگائے جاتے ہیں، عوام کو جو ہے وہ تحفظ دینے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، ان میں بھی بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد وارننگ ہے اور وارننگ کے بعد پوری طور پر عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، افراد کو برطرف بھی کیا جائے گا اور اس کا باقاعدہ طور پہ جو ایف آئی اے کے سربراہ ہیں ان سے وہاں سے آغاز ہوا ہے اور ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ حسن یہ بتائیے کہ پچھلے سال 27 جنوری کو انہیں لگایا گیا تھا اور اس وقت کی جو نگران حکومت ہے انہوں نے انہیں ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا تھا، تو یہ پورا سال ان کا کیسا گزرا؟ حکومت کے ساتھ کوئی معاملات خراب ہوئے جس کے بعد انہیں نکالا گیا؟ دیکھیں، ان کی پرفارمنس انتہائی ناکام رہی، ان کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی، ان کو جو ٹاسک دیے گئے اس میں وہ
ان کی پوزیشن بہتر نہیں دکھائی دی. اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 125 کے قریب ان کو ٹاسک دیے گئے، جس میں کچھ وفاق سے ریلیٹڈ تھے، کچھ صوبوں سے ریلیٹڈ تھے، لیکن ایف آئی اے کے جو معاملات تھے وہ ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے ان کے والے سے شکایات آ رہی تھی کہ وہ اپنی ٹیم کو بہتر بنانے میں بھی ناکام رہے، اپنی ٹیم سے کام لینے میں بھی ناکام رہے، جس کو دیکھتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے. آپ کا شکریہ حسن. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا گیا ہے. ایف آئی اے کی بدترین کارکردگی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے.